نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزو، آج کل ایک ذہن بنا ہوا ہے، خاص طور پہ جو یونیورسٹی کالجز میں پڑھتے ہیں تو اکثر ان کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ دین اسلام ایک جگہ پر رکا اس لیے ہے اور اس میں ترقی نہیں ہو رہی، لوگ آنا پسند نہیں کر رہے کیونکہ اسلام میں، دین میں سوال پوچھنے کی گنجائش نہیں، منع کیا جاتا ہے سوال پوچھنے سے۔ اور جہاں تک سائنس کی بات ہے تو اس میں سوال پوچھنا، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کو پسند کیا جاتا ہے، اس لیے وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں، نئی نئی شکلیں سامنے آ رہی ہیں اور نئے نئے علوم کے دروازے کھل رہے ہیں۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اس میں سوال کی گنجائش نہیں، لہٰذا اس میں کوئی ترقی بھی نہیں اور ایک جگہ پر ساکن ہے۔ عزیزو، اس طرح نہیں ہے۔ اسلام میں تو جگہ جگہ پر آپ قرآن کی آیات دیکھ لیں، خوبصورت انداز میں سراہا گیا ہے، بلکہ بعض اوقات تو خود سے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذریعے فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہ پوچھنا، سوال اٹھانا، اس کی ترغیب تو خود اسلام نے، قرآن نے دی ہے۔ اور کچھ احباب ہیں ہم میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے پسند نہیں کیا جاتا سوال کو کہ وہ ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، کہ نہ پوچھو ان چیزوں کے متعلق اگر تمہیں بتا دیا جائے تو تمہیں ناپسند ہو، تمہیں برا لگے، اس کی حقیقت جب کھول دی جائے۔ تو اگر اس آیت کے ہم پس منظر کو دیکھیں تو دو طرح کے اسباب ملتے ہیں شان نزول۔ ایک یہ کہ بعض حضرات نے حج کے موقع پر جب حج کی فرضیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ یہ وفی کل عام، کہ ہر سال ہم پر یہ حج فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ تو اللہ کے نبی خاموش رہے، آپ نے راز فرمایا، جواب نہیں دیا۔ سائل نے دوبارہ پوچھا، پھر آپ خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ تیسری دفعہ پر پوچھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں زندگی میں ہر سال واجب ہے، ہر سال واجب ہے، تو یہ تم پر فرض اور واجب کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ حضرات نے اس کو ذکر کیا ہے کہ بعض حضرات نے پوچھا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ دوسرے نے پوچھا میری ولدیت کس سے منسوب ہے؟ تو یہ اس طرح کے سوالات تھے جو واقعی غیر ضروری تھے، نجی معاملات تھے، اور اس طرح کے سوالات واقعی اگر اس کا اظہار کر دیا جاتا ہو سکتا تھا کہ پھر برا لگتا۔ اور سورہ بقرہ اور تیسرا پارہ تلک الرسل، اس کا دوسرا رکوع، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ چل رہا ہے۔ نمرود کہہ رہا ہے کہ رب میں ہوں، دعوے دار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرا رب، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی موت اس کے قبضے میں ہے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس کو پھانسی کا حکم تھا اس کو چھڑا لیا، بری کر دیا، اور جو بے قصور تھا اس کے مارنے کا، پھانسی کرنے کا حکم دیا، کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تم اس کے برعکس کر لو۔ فبہت الذی کفر، نہ کر سکا، نامراد ہو گیا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے اللہ کی صفات بیان فرما رہے ہیں، نمرود کو پہچان کرا رہے ہیں، اور پہچان تعارف کرانے میں صفت کیا بیان کی؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندگی عطا کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ اب رکوع تقریباً جہاں پر ختم ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے رب آپ مجھے دکھلائیں آپ کیسے مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو آگے سے جواب آ رہا ہے اولم تؤمن، تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ تو نمرود کو یہی صفت بطور تعارف پیش کر رہے تھے
کہ میرا پروردگار میرا رب زندگی اور موت کا مالک ہے، زندگی عطا کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ اور یہاں پر آپ خود سوال پوچھ رہے ہیں کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، تو اولم تؤمن، کہ آپ کو اطمینان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ہے، لیکن مجھے ایمان میں ترقی مقصود ہے، ترقی چاہتا ہوں تاکہ ایمان اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے۔ تو یہاں پر سوال تو ہوا، صفات میں ہوا، تو اللہ نے پورا ایک پروسیجر بتایا کہ آپ 4 پرندے لیں، اپنے سے مانوس کریں، پھر اس کے ٹکڑے کریں، پھر اس کو بھلائیں، تو وہ پکار پر سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہو کے زندہ ہو جائیں گے۔ اور وَعْلَمْ، اور آپ یہ یاد رکھیں، جان لیں کہ آپ کا پروردگار اقتدار والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ سوال پوچھنا، ایمان میں ترقی چاہنا، اس کے لیے استفسار کرنا، بصیرت حاصل کرنا، یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے بلکہ محمود ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ استفسار، سوال کا مقصد استفسار ہو، اطمینان قلب ہو، نہ کہ صرف و صرف سوال برائے سوال، اعتراض برائے اعتراض۔ کیونکہ اللہ نے اپنے 2 صفات بتائے کہ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ یہ ذہن میں ہو کہ اللہ اقتدار والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ 2 صفات راسخ ہیں اللہ کے میرے دل میں، اب میں سوال پوچھ رہا ہوں تو اس کا جواب جب آئے گا تو اس سے ایمان میں ترقی بھی ہوگی اور اطمینان قلب بھی حاصل ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا الٹا اثر ہوگا، جو دوسری جگہ اللہ 19ویں پارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اگر یہ مشرکین لوگ آسمان کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیں اور یہ آسمان میں اوپر چڑھنے لگیں اور خود بھی دیکھ لیں کہ اوپر جا رہے ہیں، تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ کہیں گے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یہ تو ہماری نظروں، ہم پر جادو ہو گیا، ہماری نظر بند کر دی گئی، نظر بندی ہے، یا ہم پر بل نحن قوم مسحورون، یا ہم پر جادو ہو چکا ہے۔ سوال سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، علم میں ترقی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوال برائے سوال نہ ہو، اعتراض برائے اعتراض نہ ہو، بلکہ سوال سے مقصود تشفی ہو، حق کی طلب میں ہو، تو حق مل جائے پھر اس کو تسلیم کرنا، اس کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اس میں تو آپ بارہا یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الجبال، اور اس طرح کی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک، اور سینکڑوں جگہ کی آیات ہیں۔ اور